اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مرض العبد او سافر کتب له بمثل ما كان يعمل مقیما صحیحا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بہت پیاری حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ چلا جاتا ہے اور اپنی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اب تندرستی والے اور اپنے گھر والے معمولات پورے نہیں کر سکتا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو یومیہ معمولات کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور فرشتے اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک تو ہمارے لیے بشارت ہے اور آسانی کا پیغام ہے کہ جب انسان واقعی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جو بیماری انسان کو اس کے روزمرہ کے نفل معمولات سے روک دے، تو وہ پریشان نہ ہو کہ میں روزانہ اتنی تلاوت کرتا تھا، اتنے نوافل پڑھتا تھا، اتنا فلاں نیک عمل کثرت سے کرتا تھا، میں نہیں کر رہا۔ جو لوگ بعمل ہوتے ہیں ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے، تو وہ پریشان نہ ہو۔ اور ہر مسلمان کو یہ حالات پیش آتے ہیں، جوانی بیماری کے حالات پیش آ جاتے ہیں، بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے، بیماریوں کے گھیر لینے کی وجہ سے ایک مسلمان اپنی جوانی والے معمولات پورے نہیں کر سکتا۔ کبھی یہ صورتحال اس لیے پیش آتی ہے کہ گھر میں کوئی اور بیمار ہو جاتا ہے، مثلاً والدہ بیمار ہو گئی، والد صاحب بیمار ہو گئے، اولاد، شوہر، بیوی، بھائی بیمار ہو گیا۔ ان کے علاج کراتے ہوئے، ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، ان کو ادویات دیتے ہوئے انسان کا بہت سا وقت صرف ہو جاتا ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ تو بڑی مصیبت آ گئی ہے، میں تلاوت بھی نہیں کر رہا ہوں، نوافل بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، تسبیحات بھی نہیں کر رہا ہوں۔ تو ایسے لوگ اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں گے، ان کی پریشانی ختم ہوگی، اور جو وہ کام کر رہے ہوں گے جائز کام، اس کے بھی فضائل ہیں، اس کے فضائل کو وہ سوچیں۔ اب جو بیمار کی عیادت اور دیکھ بھال کے فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک کوئی بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ بندے کی جس طریقے سے ہی مدد کر رہا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہے، اس کا علاج کرا رہا ہے، اس سے وقت پر ادویات دے رہا ہے، یہ سب چیزیں باعث ثواب ہیں، بلکہ نوافل سے اور تسبیحات سے ان کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری نماز کی، ہمارے نوافل کی، ہماری تسبیحات کی، تلاوت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن جو بندے کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں تو ان کی بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بندے کے حقوق میں کمی بیشی ہو جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کے حق میں کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ محتاج نہیں ہے بلکہ ہم محتاج ہیں۔ وہ اس وقت ان چیزوں کو سوچیں، اور سوچ کر جب وہ دوسرے نیک اعمال کریں گے، دوسری صحیح ذمہ داریوں کو وہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ انہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک بات تو حدیث کے بارے میں یہ ہے، اور دوسری بات اس حدیث کے بارے میں یہ ہے، جو اسلام نے یہ آسانی ہمیں دی ہے اور سہولت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کرنا چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، تم سے تنگی کرنا نہیں چاہتے۔ ایک اور آیت میں فرمایا، سورہ حج کے آخر میں یہ آیت ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک اور حدیث میں الدین یسر، کہ دین آسان ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اتنی عبادت کرنی چاہیے، اتنے معمولات شروع کرنے چاہیے جتنی عبادت اور جتنے معمولات سے صحت خراب نہ ہو، اور صحت جن کی اجازت دے، فرصت جن کی اجازت دے، جن نوافل اعمال کی صحت اجازت نہ دے، دوسری اہم ذمہ داریاں اجازت نہ دیں، تو انسان ان کو شروع نہ کرے، اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کو دیکھتے تھے کہ وہ اتنی
زیادہ عبادت کر رہے ہیں کہ ان سے صحت خراب ہو رہی ہے اور صحت متاثر ہو رہی ہے یا اس سے زیادہ اہم تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو آپ منع فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ مدینہ طیبہ کے ایک گھر میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر دیکھا کہ چھت سے ایک رسی بندھی ہوئی تھی، لٹکی ہوئی تھی۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، گھر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ رسی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہمارے گھر کی ایک خاتون رات کو عبادت کرتی ہیں، عبادت شروع کرنے سے پہلے وہ رسی سر کے بالوں سے باندھ لیتی ہیں تاکہ اگر نیند آئے تو جھٹکا لگ کر آنکھ کھل جائے اور نیند میں وقت ضائع نہ ہو بلکہ اللہ کی عبادت میں وقت خرچ ہو۔ بظاہر جذبہ اچھا تھا، نیت اچھی تھی، لیکن فطرت کے خلاف تھا یہ کام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جسم کے تقاضوں میں ایک تقاضا نیند بھی رکھا ہے۔ اگر وہ پورا نہ کیا جائے تو انسان کی صحت اچھی نہیں رہتی، صحت اچھی نہ رہے تو انسان دین دنیا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ رسی کھول دو، جب تک چستی اور نشاط سے عبادت کرنے کی توفیق ہو تو عبادت کرو اور جب نیند کا غلبہ ہو تو آرام کرو۔ تو اس میں بھی دیکھیں آپ نے ہمیں اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی میں اتنے ہزار مرتبہ فلاں تسبیح کرتا ہوں، میں اتنی روزانہ تلاوت کرتا ہوں، اگرچہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اکثریت تو ان مسلمانوں کی ہے جو سال ہر سال قرآن کریم کھولتی نہیں ہے اور کوئی تسبیح تلاوت وغیرہ نہیں کرتی، تو ان کو بھی کرنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ اتنا زیادہ حد سے گزر جائیں اور اس سے ان کی صحت متاثر ہو، صحت خراب ہو، تو ان کو اتنا نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً بیمار آدمی کو یا بوڑھے آدمی کو۔ تو ان کو حدیث سامنے رکھنی چاہیے، اذا مریض العبد او سافر کتب لہ بمثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ چلا جاتا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ اپنے تندرستی والے اور گھر والے معمولات پورے نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب بھی اس کو عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور اسی وجہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ سفر کے دوران جو سنتیں موقدہ ہیں یہ غیر موقدہ بن جاتی ہیں، موقدہ نہیں رہتی۔ اگر آدمی پڑھ لے تو ثواب ملتا ہے، نہ پڑھے گناہ نہیں ہوتا۔ یہ بات اعلاء السنن میں محدث اعظم حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے، اور یہ حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے اعلاء السنن، اس میں بات لکھی ہوئی ہے، اور بھی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے۔ اور شریعت نے بھی آسان نہیں کر دی، انسان شرعی مسافر ہو تو اس کے لیے 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 کر دیا کہ وہ 2 پڑھے۔ اگر آدمی مسافر ہو اور روزہ رکھنے سے رمضان کے روزے سے دشواری ہو، پھر حکم یہ ہے کہ وہ روزہ بعد میں قضا کر لے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور رمضان کا مہینہ ہو تو وہ دوسرے ایام میں گنتی پوری کر لے۔ تو ہمیں جو شریعت نے سہولیات دی ہوئی ہیں، آسانیاں دی ہوئی ہیں، ان کو ہمیں تسلیم کر کے ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت کی دی ہوئی آسانیوں پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا، مقام عصفان قریب جب پہنچے گرمی شدید تھی اور آپ کا روزہ تھا، صحابہ کرام کا بھی روزہ تھا، تو آپ نے دن کے وقت صحابہ کرام کے سامنے اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے سب کے سامنے پانی منگوایا اور روزہ کھول دیا آپ نے۔ قرآن کریم خود کہہ رہے جو آدمی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور روزے کی وجہ سے اسے تکلیف ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ تو شریعت کی دی ہوئی آسانیاں ہیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ثواب اس پر بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر اعتدال کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.